عادل عباسی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. پلوامہ کی ناکامی ہم نے دیکھی, ابھی نندن والا معاملہ دیکھا, ہم نے تو پورا کا پورا انسان اپنے سوشل میڈیا پر مین اسٹریم پہ لا کے کھڑا کیا ثبوت کے طور پہ کہ بھائی دیکھو یہ ہم نے پکڑا ہے, تمہارا آدمی ہے, اور اعتراف بھی کر رہا ہے کہ بھائی ہاں کس وہ مقصد سے یہاں پر آ رہا تھا. ہمارے پاس ثبوت موجود ہوتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں, پروپیگنڈا نہیں کرتے. لیکن وہاں کی اگر ہم بات کر لیں تو ایک ثبوت پیش نہیں کیا جاتا, جو تصویریں دکھائی جاتی ہیں وہ بھی فوٹو شاپڈ ہوتی ہیں, صاف نظر آ رہا ہوتا ہے لاشیں گری ہوئی ہیں لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی خون موجود نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چاہ کیا رہا ہے انڈیا, اور اس طرح کے ہتھ کنڈے ہر دفعہ ہر کچھ مہینوں کے بعد کیوں آیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں ماروت, ورلڈ از ناٹ فیئر. پہلے تو یہ سمجھیں یہ جو دنیا ہے یہ فیئر نہیں ہے. یہاں پر جو وار تھی, جو کنونشنل وارز تھیں, اس کا زمانہ چلا گیا, اس کو ٹیک اوور کیا تھا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نے, اور ٹیکنالوجی کی وار شروع ہو گئی تھی. اور اب ٹیکنالوجی کی وار میں ایک جو امپورٹنٹ ویپن ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا ہے, جس کو اب ایڈوانسمنٹ کے اس لیول پہ دنیا لے گئی ہے جہاں پر پروپیگنڈا کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور پروپیگنڈا ہی ریئل وار ہے. اور ریئل وار جو ہونی ہے وہ اسی فرنٹ کے اوپر ہونی ہے. باقی جو وار ہوتی ہے وہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے. جو اصل لڑائی ہے پروپیگنڈا کی ہے. امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ کا ادھر ہونا اور انڈیا کا اس انٹینسٹی کو سمجھنا, کیونکہ سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ میں انڈیا کی انوالومنٹ از کوائٹ آبویس. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ایشو بڑا ریز کیا جاتا ہے انڈیا کے ساتھ. پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی ویسٹرن کنٹری کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہو یا کوئی امریکن آئے ہوئے ہوں, تبھی اس کے آس پاس کیوں انڈیا کے اندر اس قسم کے بڑے واقعات ہوتے ہیں. جو فالس فلیگ کہا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے, تو اس کا ایک ریزن ہے کہ فالس فلیگ کیوں کہا جاتا ہے. اس کو لاجیکل طریقے سے ایویڈنس کے ساتھ پاکستان یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ یہ فالس فلیگ کیسے ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں کچھ سوالات آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں کہ دیکھیں وہ جو آپ کو ڈیڈ باڈی ایک دکھ رہی ہے, وہ عورت ایک بیٹھی ہے, اس میں کئی خون کے دھبے, آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا, اور یہ اے آئی جنریٹڈ پکچرز کا دور ہے جس میں آپ کسی کی بھی کچھ بھی پکچر کریٹ کر سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ڈیڈ باڈیز ٹیررسٹ کی کدھر ہیں؟ ہم نے تو جعفر ایکسپریس میں جب لٹائے تو دنیا کو بتایا بھی تھا کہ ہم نے جو ہے وہ ان کے بندے مارے ہیں جو بی ایل اے سپورٹڈ. ہم نے خوارج لٹاتے ہیں, ان کی بھی شکلیں بلر کر کے دکھاتے ہیں لیکن دنیا کو دکھاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ ٹیررسٹ جو ہیں, جی جو ٹیررسٹ ہیں, ان کی شکلیں ابھی تک کیوں نہیں دکھائی گئی. 1. 2, میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہائی پروفائل وزٹ کی وجہ سے اس کے آس پاس ہمیشہ ہمیں انڈیا کے اندر ہونے والے واقعات دیکھتے ہیں. آپ چاہے 2007 کا سمجھوتا ایکسپریس دیکھیں, 2008 کا ممبئی حملہ دیکھیں, اڑی اٹیک دیکھیں, راجوڑی اٹیک دیکھیں, پلوامہ اٹیک آپ دیکھیں, کہ یا الیکشن کے آس پاس ہوتا ہے یا کوئی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہوتا ہے. سو اب میں نے کیونکہ بارڈر بہت کور کیا ہے, میں ایل او سیز پر بہت زیادہ کوریج پر گیا ہوں, میں نے پاکستان کے مختلف بارڈرز کو کور کیا, تو مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ یہ جو لوکیشن ہے یہ کتنی دور ہے پاکستان کے ایل او سی سے. اگر اس کی اسپیسیفک کیلکولیشن آج پورا دن چلی گئی ہے میڈیا پہ, 400 کلومیٹر. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے کوئی انفلٹریٹ کر سکتا ہے اور کیسے جو ہے یہاں تک پہنچ سکتا ہے. حالانکہ اگر آپ ان بارڈرز پہ جائیں, آپ ایک رات گزاریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈین سائیڈ جو ہے وہ ہم سے زیادہ ڈیولپڈ ہوئی ہوئی ہے, اور وہاں پر جو ان کا سرچ لائٹ, ان کی جو سیکیورٹی, ان کی جو سسٹمز, ان کے دیکھیں جس ملک نے 8 لاکھ فوج لگائی ہوئی ہو, یعنی 7 کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی تعینات ہے. آپ کا پولیس والا بھی نہیں ہے 7 بندوں پہ تعینات, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ اچھام صاحب, تو 8 لاکھ فوج لگائی ہوئی, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان نے کیا. اب ذرا کرونالوجی دیکھیں, آپ اس کی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ادھر اٹیک ہوتا ہے, ادھر جو ہے وہ را سے ریلیٹڈ جو ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ دھڑا دھڑ ٹویٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو آپ کو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ اٹیک بھی اور ٹیکنالوجی کا استعمال بھی, اچھا عادل نہ صرف ٹویٹ ہوتے ہیں بلکہ ہم نے دیکھا کہ کتنے ہزاروں اکاؤنٹ سے ایک جیسے ٹویٹ کیے گئے, کاپی پیسٹ مارا ہوا تھا, صاف پتہ چل رہا تھا. جی وہ میں آپ کو اس پر ذرا بات کروں گا, بیکاز میں ذرا ریلیجسلی انڈین میڈیا اور سوشل میڈیا کرتا ہوں, سو آئی انڈرسٹینڈ دس ہاؤ اٹ آپریٹس. تو اب پرابلم کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ کوئی ویپن نہیں دکھا سکے ابھی تک. کوئی آپ سیٹلائٹ فوٹیج دکھا دیں جس میں ٹیررسٹ آپ موو کرتے ہوئے دکھا رہے ہوں, اور کوئی اس طرح کی چیز ہو, وہ ابھی تک کچھ بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی ویڈیو فوٹیج ہمارے پاس نہیں ہے. اور کوئی ایسا مٹیریل, کوئی ایسا ایویڈنس, جو ابھی شام صاحب بات کر رہے تھے نا, دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کو آپ اب اس طرح بے وقوف نہیں بنا سکتے. وہ زمانہ انٹرنیشنل میڈیا کا بھی اور تھا کہ آپ کسی کو لے جاتے تھے لوکیشن پہ اور دکھا دیتے تھے. اب تو ڈیجیٹل پہ لوگ اس کے ایویڈنسز مانگتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.